بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوم پاکستان کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے مائننگ کے استاد، آپ کو جیم سٹون میں بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے، مائننگ میں بھی کام کر رہے ہیں، راجہ شاہد صاحب موجود ہیں۔ تو راجہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جیم سٹون کے میدان میں کب قدم رکھا، کتنے سال ہو گیا اور کیا کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مجدد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ لائق سمجھا انٹرویو لینے کے لیے۔ تو یہ آپ جو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں یہ جیمز سٹون اور مائننگ کے حوالے سے، تو میں آپ کے کو پورے ڈیٹیل اس کی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو گلگت بلتستان کی مائننگ میں یہ 2015 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو گلگت بلتستان کا مائننگ پہ بین لگا ہوا تھا۔ تو اس ٹائم میں اسلام آباد میں آ کے دورانی صاحب سے میری فرسٹ میٹنگ ہوئی اور اس حوالے سے بات چیت ہو گئی۔ دورانی منسٹر جی، اسلام آباد میں۔ تو میرے ساتھ یہاں پہ انہوں نے کہا تم اسلام آباد کے اندر ایک ایسوسیشن بناؤ، میں نے ایک ایسوسیشن بنایا، اس کا چیئرمین میں نے فخر عباسی صاحب فیروز سے میں نے لے لیا، اور میرے ساتھ جے پور ایسوسیشن کے ممبر جو چیئرمین تھا عادل میمن، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ تو ہم نے اسلام آباد میں آ کے اس کے اوپر بہت کام کیا، اور یہاں سے ہم نے لیزز کھلوائے تو گلگت بلتستان میں لیزز لوگوں کو ملنا شروع ہوا۔ تو اس دن سے لے کے آج تک تو ہم اس میں کام کرتے رہے ہیں، اور کاپر اور لیڈ اینٹی منی اور ماربل گرنائٹ کے اوپر تو بہت زیادہ ہمارا اس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن ہماری توجہ زیادہ تر گلگت کے ماربل اور گرنائٹ کے اوپر تھا، کیونکہ ہمارے پاس ہے وہاں پہ گلگت کے جو میٹل میں تقریباً جو کاپر جو ہے اس کی پراپر وینسڈ ہے، کیونکہ مائننگ وہ ہوتا ہے جس کو پورا پہاڑ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کے ہمارے پاس پہاڑ نہیں ہے، وینس ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے باہر کے وہاں سے اپنی جیب محنت سے کچھ کمانا شروع کیا، تو اس کے بعد گلگت بلتستان میں کچھ انویسٹر آنا شروع ہو گئے، تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک اور ہمارا مرحوم انور صاحب، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس نے ایک فارمولہ انہوں نے تیار کیا رول کے اندر، اس نے کیونکہ جوائن والی سسٹم اس نے ہو دیا، تو کچھ انویسٹروں کے ساتھ جی بی میں یہ جوائن وینچر کر کے تو اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اس وقت جی بی میں بہت اچھا وہ ڈپازٹ بھی ہے، اچھا چیزیں بھی ہیں، تو یہ کام چلتا ہے کچھ مائننگ کے اوپر۔ باقی کچھ مائننگ ہمارے کیونکہ موسم کا بھی ایشو ہے، کیونکہ جی، تو اصل چیز یہ بھی ہے کہ بڑا مشکل ہے گلگت میں، کیونکہ جہاں پہ ہمارا 8 مہینے کام ہوتے ہیں، جہاں پہ 6 مہینے ہوتا ہے، جہاں پہ 4 مہینے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مشکلات ہے، تو اسی وجہ سے بہت مشکلات ہے۔ باقی ہمارے جہاں تک جیمز سٹون کا جو چیز اس کے اندر رول کے اندر اس کو بھی رکھا گیا، اس کو ہم نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رول میں اس کو بھی شامل کیا، تو ہمارے لوگوں نے زیادہ تر کوارٹز کے اوپر کام شروع کیا۔ جی، جب کوارٹز کا کام شروع ہوا تو گلگت بلتستان میں یہ اچھا بزنس رہا کوارٹز کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ہمارا نگر سائٹ سمیر جو اس سال جو ایکوا کے اوپر زبردست وہاں پہ کام ہو رہا ہے، تو ہمارا شیگر دستوں اور ان سائٹوں پہ اس کے جیمز کے حوالے سے بہت زبردست کام ہو رہا ہے۔ باقی روبی کا ہم نے گلگت بلتستان میں حمزہ سائٹ پہ دریافت کیا، اور وہاں سے اچھا روبی وہ حمزہ سائٹ سے نکل رہا، اور ٹوپاس اور وغیرہ کچھ زمرود یہ حرامش سائٹ ویلی جو سکردو سے پہلے جو وہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہیں پہ ان کا مائننگ وہاں پہ شروع ہوگی۔ تو ابھی انشاءاللہ باہر کے گلگت بلتستان میں لوگ کمانا شروع کیا، لوگوں میں شعور آ گئی ہے کہ ابھی ان کی پہچان ہو گئی کہ یہ پتھر کون سا ہے، یہ کتنے کا بکتا ہے، ان کا ریٹس کیا ہے، ابھی مارکیٹ سے واقف ہیں۔ تو باقی کٹنگ اور پالشنگ کی جہاں تک ہمارے گلگت بلتستان میں آج تک کوئی ویسا وہ سسٹم نہیں ہے، تو سوائے حمزے کے علاوہ اور کئی جگہ میں اس پہ کٹنگ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ابھی ایک ہی جگہوں میں چھوٹا چھوٹا وہ مشین لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کٹنگ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو نئے سال میں یونیورسٹی کے نعیم صاحب جو یونیورسٹی میں ہمارے کراکرم یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں وی سی ہیں، اس سے کچھ اس ٹاپک کے حوالے سے انجینئر اپنا میٹل کے وہ پروفیسر مسرور صاحب جو اس پر یونیورسٹی میں جو جیمز کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، تو ان سے ہماری اس حوالے سے بات چیت ہو گئی ہے، تو کراکرم یونیورسٹی میں اس کے اوپر ایک نئی بلڈنگ بھی بن گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے سیکھے کام کریں، ان کو ہنر کا پتہ، جب ہنر سیکھیں گے تو وہ پیسہ اپنا کمانا شروع کر دیں۔ اچھا جاہد صاحب، آپ کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا جا سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کے دریاؤں میں سونے کے بھی ذرات ہے،
تو اس حوالے سے کیا آئیڈیا ہے آپ کا؟ جی جہاں تک یہ سونے کی بات کرتا ہے تو گلگت بلتستان خود ہی ایک سونا ہے، تو اس کے لیے پراپر ہمارے پاس وہ انویسٹر وہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ سہولیات ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ورنہ دیکھیں کوارس کے ساتھ جو بھی پتھر نکلتا تو سونا ہی آتا ہے۔ اسی طرح کاپر ہے، کاپر میں سے آپ نکالتے ہو تو کاپر کے ساتھ بھی سونا آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ اینٹی منی میں آپ جب کام کرتے ہو تو اس اینٹی منی کے ساتھ بھی یہ چیزیں آ رہی ہے، لٹ کے ساتھ بھی یہی آ رہی ہے، تو اس کا پروسیس کا سسٹم نہیں، اصل مشکلات یہ ہے۔ تو جیمس اسٹون کے حوالے سے منسلک افراد کے حوالے سے بلوچستان کے یوتھ کو عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ میں گلگت بلتستان کے عوام کو یہی پیغام دوں گا کیونکہ پریکٹیکلی کام کرے، کیونکہ ہمارے لوگوں میں ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کمانے والے، اس فیلڈ کو جاننے والے، کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، باقی عموماً فیس بک میں وہ چلے جاتے ہیں، فیس بک کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، فیس بک میں وہ دوسرے ملکوں کا ریٹ وہ نکالتے ہیں، ہاں، تو عموماً یہ چیزیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو اپنا ملک جو کرنسی چل رہی، جو کاروبار چل رہا، اپنا ملک کا جو سسٹم ہے اس پہ توجہ دیتا ہے کہ نیچے سطح پہ جب بندہ کاروبار سیکھتا ہے تو پھر وہ دوسری سسٹم میں وہی آتا ہے۔ تو میں اپنے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ ان چیزوں کو کچھ زیادہ توجہ دے، کیونکہ اس میں ان کی بھلائی ہے۔ بہت مزہ ہے صاحب، شکریہ۔